بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے بعض افراد پر فضیلت دی ہے، جس کو قرآن نے تیسرے سپارے میں اس طرح بیان کیا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اسی طرح ہی بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، جس کو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا منہا اربعۃ حرم، 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن کی عظمت، جن کا تقدس اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اور پھر ان 4 مہینوں میں بیہقی میں یہ روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الشہوری شہر رمضان، کہ تمام مہینوں کا سردار رمضان مہینہ ہے، وَأَعْظَمُهَا حُرْمَةً ذو الحجہ، اور ان میں حرمت کے لحاظ سے سب سے عظیم مہینہ ذو الحجہ ہے۔ اسی مناسبت سے تھوڑا سا، چونکہ عشرہ ذی الحجہ یا ذو الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، تھوڑا سا قرآن و حدیث میں عشرہ ذی الحجہ کی اہمیت اور اس مہینے کی جو اہمیت ہے اس کو بیان کرتے جائیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ الفجر کی ابتدائی آیات میں اللہ نے فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ قرآن مجید کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور جس چیز کی قسم کھائی ہے یقیناً وہ عظمت والی ہے۔ اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، قرآن کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے۔ اسی طرح ہی مختلف والتین والزیتون وطور سینین، طور کی قسم کھائی ہے۔ اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی اپنی جگہ افادیت بھی ہے، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جس چیز کی بھی قسم کھائی ہے یقیناً وہ عظمت والی ہے۔ ابھی جو سورۃ الفجر تلاوت کی، اللہ نے فجر کی قسم کھائی، اس کا لفظی ترجمہ ہے ولیال عشر۔ پھر اللہ نے 10 راتوں کی قسم کھائی، پھر اللہ نے والشفع والوتر، جفت کی اور طاق کی قسم کھائی۔ اگر اس آیت کو دیکھا جائے تو اس آیت کے ضمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ فجر سے مراد 10 ذی الحجہ کی جو فجر ہے، اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے کہ یاد رکھنا وہ دن بڑا عظمت والا ہے۔ ولیال عشر، اور راتوں سے مراد جو ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، وہ ہر رات بڑی عظمت والی ہے۔ پھر آگے اللہ نے والشفع والوتر، والشفع کسے کہتے ہیں؟ جفت کو، جسے ہم جوٹا عام انداز میں کہتے ہیں، 2 4 6، تو اللہ نے جفت کی قسم کھائی کہ جو 10 ذی الحجہ ہے وہ دن بڑا عظمت والا ہے، وہ اس دن کی بڑی شان ہے، اس کی قسم کھائی۔ اور پھر اللہ نے والوتر، جو طاق ہے، طاق کی قسم کھائی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ شف سے مراد 10 ذی الحجہ ہے، اور وتر سے مراد 9 ذی الحجہ ہے۔ اور اگر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کو سامنے رکھا جائے تو اب اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم اس طرح بنے گا والفجر، قسم ہے 10 ذی الحجہ کی فجر کی، وہ بڑی عظمت والی فجر ہے۔ ولیال عشر، اللہ فرما رہے ہیں 10 راتوں کی قسم، جو ذی الحجہ کی راتیں ہیں وہ بڑی عظمت والی ہیں۔ والشفع، قسم ہے 10 ذی الحجہ کی جو بڑی عظمت والی ہے، اور اسی طرح ہی والوتر، قسم ہے طاق کی یعنی 9 ذی الحجہ کی،
عرفہ کے دن کی، عرفات والا دن جو ہے وہ بڑی عظمت والا ہے۔ یہ عظمت، یہ شان اللہ تبارک و تعالی نے قسمیں کھا کے ذی الحجہ، عشرہ ذی الحجہ کی راتوں کی جفت کی، یعنی 10 ذی الحجہ کی، 9 ذی الحجہ کی قسم کھا کے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی عظمت، اس کی شان اور اس کا جو مقام ہے اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی جو عظمت ہے اس کو اور اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔